یہ ہے لاہور سے حافظ مراد علی، جو آج سے 4 سال پہلے تک ایک آوارہ لڑکے کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر وقت لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، گھر دیر سے آنا، پھر اچانک ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا اور قرآن مجید حفظ کر کے امام مسجد بن گئے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، آج کی کہانی ہے مراد علی کی، جنہوں نے اپنی 10ویں کلاس تک فل آوارگی والی زندگی گزاری، یہاں تک کہ محلے کے بچوں کے والدین ان کو منع کرتے تھے کہ مراد علی کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اچانک ان کی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ یہ حافظ مراد علی بن گئے؟ المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ 10ویں جماعت تک جو زندگی تھی وہ بہت خراب تھی، یعنی کہ اس طرح کہہ لیں کہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا، اور پھرنا، گالی گلوچ کرنا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہاں تک کہ بچوں کے والدین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ مراد علی کے ساتھ نہ پھرا کریں، یہ لڑکا اچھا نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہاں تک میں اتنا گر چکا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو منع کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں پھرنا، تو میں نے گھر والے بھی تنگ تھے آپ کے؟ جی، گھر والے بھی تنگ تھے، وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے الزام لگانا شروع کر دیے۔ راتوں کو لیٹ پہنچنا گھر؟ جی ایسے ہی، راتوں کو لیٹ جانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، باہر جانا، بہت یعنی کہ خراب زندگی گزار رہا تھا۔ خیال کیسے آیا کہ بھائی ان کاموں میں آنا چاہیے؟ خیال اس طرح آیا کہ ہر چیز کا انسان نشہ کرتا ہے، فیشن کا نشہ کیا، بال کٹوانا بہت عجیب طریقے سے، کپڑے عجیب سے پہننا، باہر پھرنا، اس سب کا نشہ کیا۔ پھٹی پینٹیں آپ بھی پہنتے تھے؟ جی ایسے ہی ہے، کرکٹ کا نشہ کیا، یعنی کہ جو بھی کام تھے وہ کیے، لیکن سارا نشہ اتر گیا۔ اور اب جو نشہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے، اس کے رسول کی محبت کا ہے۔ جب اس لائن میں آیا تو اتنی عزت ملی، وہی لوگ جو کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو کہ اس کے ساتھ نہ پھرا کرو، آج ان کے بچوں کو میں پڑھا بھی رہا ہوں، سپارہ بھی پڑھا رہا ہوں۔ جب تبدیلی آنے سے پہلے تو اسی طرح تھا کہ آوارہ گردی کرنا، غلط کام تھے وہ کیے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا تھا۔ پڑھائی بھی کرتے تھے ساتھ؟ پڑھائی کرتا تھا لیکن اتنی نہیں، یعنی کہ دلچسپی نہیں تھی۔ کون سی کلاس میں تھے آپ؟ میں اس وقت 9th آخر میں تھا، یعنی کہ 9th کے پیپر تھے میرے، اس کے بعد میں نے 10th میں جانا تھا۔ تیاری میری کوئی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی پیپر دیے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ کہ زندگی ہے، کہ اللہ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے۔ تو پھر اس سائڈ سے ہٹ کر جب میں اس سائڈ آیا تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری لگائی، نمازیں پڑھنا شروع کی، آہستہ آہستہ پھر دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ پھر میرے ذہن و دماغ میں آیا کہ جو میں پہلے زندگی گزار رہا تھا وہ زندگی بہت بیکار تھی، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی ہے یہ اتنی آسان زندگی ہے کہ میں اب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پہلے کیوں نہیں اپنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو میرا ایکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے کہ میں اب بچے بھی پڑھاتا ہوں، اس کے بعد علاوہ میں اذان دیتا ہوں، مسجد کا مؤذن بھی ہوں، اور میری دن سے یہی ہے کہ جتنا ہو سکے نیکی کا کام پھیلایا جائے، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف آئیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور بہت سے نوجوان آتے بھی ہیں اور مجھے کہتے بھی ہیں کہ ہم آپ کے جیسا بننا چاہتے ہیں، اور میں جب دیکھتا ہوں کہ پہلے کی زندگی کے لوگ کہتے تھے کہ اس بندے کے ساتھ نہیں پھرنا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اب اسی بندے کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے آپ جیسا بننا ہے، اللہ تعالیٰ اب ہمیں آپ جیسا بنائے، اور ان کے بچے میں پڑھا رہا ہوں۔ 3-4 سال میں نے اسلام کی اسٹڈی کی اور اسلام کے اوپر میں نے بہت زیادہ باتیں پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں اور لوگوں نے مجھے بتائی۔ اس کے بعد پھر یہ 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ میں نے داڑھی بڑھائی مکمل۔ اس سے پہلے داڑھی نہیں رکھی تھی؟ اس سے پہلے میں نے داڑھی نہیں رکھی، صرف ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے؟ ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا۔ پھر مجھے بہت یعنی کہ فائدہ ہوا اس کام سے، اور میں نے دیکھا کہ اس کام میں بہت زیادہ عزت ہے۔ اگر آپ دنیاوی کام کر رہے ہیں نا تو لوگ آپ کے منہ پہ تو تعریف کر دیں گے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی جو ہے برائی رکھیں گے، لیکن جب آپ اللہ کے لیے خالص نیت رکھ کے لوگوں کی بھلائی چاہیں تو آپ کو لوگ منہ پر بھی پیار دیں گے اور بیک پر بھی آپ کو پیار دیں گے۔ گھر والے کیا کہتے تھے آپ کو جب آپ نے یہ قدم اٹھایا؟ ان کا کیا کہنا تھا؟ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟
پہلے تو گھر والوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. ہم الحمدللہ 9 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ. تو جب میں اس فیلڈ میں آیا تو گھر والوں نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا یار مولوی بننے جا رہے ہو, کہاں سے کھاؤ گے, کہاں سے پیو گے, یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے, آپ دنیا کی طرف آؤ, نوکری وغیرہ کرو. تو انہوں نے تو پہلے منع کیا, لیکن جب میں آہستہ آہستہ اس فیلڈ میں آیا لوگوں نے عزت دی, لوگ میرے گھر والوں کی عزت کرنے لگے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت عزت ہے, پھر میرے والد صاحب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا, انہوں نے بہت ساتھ دیا, پھر والدہ نے بہت ساتھ دیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میں اسلامی ویڈیوز بناتا ہوں, پوسٹ کرتا ہوں, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو جب وہ رشتہ دار دیکھتے ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی ہے, اور وہ میرے والدین کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے اور اس کی باتیں بہت اچھی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ وائرل ہیں, آپ ویڈیوز بناتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ سوشل میڈیا پہ صرف میرا یہی کام ہے کہ جس طرح میں نے اپنی لائف چینج کی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا ہو کہ وہ مجھے دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کرے اور اللہ کی راہ کی طرف بھی نکل آئے. میں نے بہت سے ویڈیوز ایسی بنائی کہ لوگ اس طرف جو ہے نا آنے کے لیے رضامند ہو جائے. اسلامی ویڈیوز بناتا ہوں. کون سے عالم دین سب سے زیادہ پسند ہیں, کن کو فالو کرتے ہیں آپ؟ جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ تو میرے استاد محترم ہیں قاری صاحب. ان سے پہلے نہ میں نے کسی کو سنا اور نہ ہی میں نے کسی کو دیکھا. شروع سے ان کے ساتھ ہی میں نے تربیت حاصل کی اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. میری نظر میں میرے لیے سب کچھ وہی ہے میرے استاد. شادی کی آپ نے؟ نہیں شادی نہیں کی. ابھی کرنے والی ہے؟ جی ابھی بہت ٹائم ہے. گھر والے کہتے ہیں ابھی صبر کرو. تو کماتے شماتے کیا ہیں, کیسے گزر بسر ہوتا؟ گزارا اسی طرح ہے, مسجد کی موزنی ہے, ادھر سے کوئی وظیفہ مل جاتا ہے, اس کے علاوہ بچے وغیرہ پڑھاتا ہوں, وہاں سے کچھ وظیفہ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ لوگ یہ سمجھ کے مدد وغیرہ کر دیتے ہیں کہ چلے موزن ہے, تو اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے میری, تو اسی طرح گزارا ہو جاتا ہے اتنے سے پیسوں میں؟ جی الحمدللہ ہو جاتا ہے. پہلے کیا بننا چاہتے تھے؟ اس وقت تو ذہن میں صرف یہی تھا, یا آرمی میں جانا تھا ذہن میں, اور یا پھر پولیس کا تھا شوق مجھے, لیکن آرمی میں بھی نہیں جا پایا اور پولیس میں بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ جو ہے راہ رکھی ہوئی تھی کہ یہ بندہ جو ہے میری راہ میں نکلے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے کام بھی لیے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی لیتا رہے. لوگوں کو سلام رکھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نماز عصر اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سارا دن کیا روٹین رہتی ہے آپ کی؟ روٹین میری یہی ہے کہ صبح فجر ٹائم میں آتا ہوں, یہاں پر اذان دیتا ہوں, اس کے بعد تھوڑے وظائف ہیں صبح وہ کر کے پھر وہ سو جاتا ہوں. پھر میں صبح 10 بجے اٹھتا ہوں, پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کیا, پھر اذانوں کا اذان کی یعنی کہ جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اسی کو نبھا رہا ہوں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء. تو بچوں کو کب پڑھاتے ہیں آپ؟ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ صبح فجر سے کلاس لگتی ہے, پھر وہ دوسرے استاد آ جاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں, پھر جب وہ چلے جاتے پھر میں آ جاتا ہوں. تو پھر میری جو مکمل کلاس ہے وہ مغرب سے عشاء ہے, باقی جو کلاس ہے وہ دوسرے قاری صاحب پڑھاتے ہیں ان کو. اور کتنے بچوں کو آپ ابھی تک پڑھا چکے ہیں, اور کتنے اس ٹائم آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 30 سے 40 بچوں کو تو میں پڑھا چکا ہوں, اور اب جو میرے انڈر پڑھ رہے ہیں بچے تقریباً وہ 15 ہیں, اور 2-3 بچوں کو میں ہوم ٹیوشن بھی جا کے پڑھاتا ہوں. اور دین میں جو مزہ ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. اگر آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کر چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. لائف میں کیا خواب ہے ویسے آپ کا؟ دل نہیں کرتا آپ کے پاس بھی اچھی گاڑی ہو, V8 ہو, ڈرائیور ہوں, نوکر چاکر ہوں, بڑا گھر ہو, ٹھیک ٹھاک پیسے ہوں جیب میں, زندگی کی ہر چیز آپ خرید سکیں, کھا سکیں, انجوائے کر سکیں, گھوم پھر سکیں؟ نہیں, خواہش تو ہر کیونکہ کسی کی بہت ہوتی تھوڑے ہے. پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس. خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے, لیکن انسان کو ضرورت سے زیادہ جو ہے کمانا بھی جو ہے نقصان دہ ہے. اگر انسان گھر بھی بنا لے, کوٹھیاں بھی بنا لے, کاریں بھی لے لیں, لیکن آخرت میں مرنا ہی ہے, یعنی کہ آخر مرنا ہی ہے, تو پھر ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ جو آپ کو زیادہ فائدہ مند دینی ہے, جو آپ کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں, وہ آپ کے اعمال ہے جو آپ کے ساتھ جانے ہیں. گھر وغیرہ نے تو ساتھ جانا نہیں ہے. جو آپ کے کلاس فیلوز ہوا کرتے تھے ساتھ, یا دوست ہوتے تھے جن کے ساتھ آپ گلیوں محلوں میں اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے تھے, کبھی کسی کو چھیڑا, کسی کو لڑائی کی, تنگ کیا, وہ اب کیا کہتے ہیں آپ کو جب ملتے ہیں تو؟ وہ تو بہت حیران ہوتے ہیں,
وہ تو یقین نہیں کرتے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارے ساتھ باہر پھرتا تھا اور اب آ کے یہ موزن بھی بن گیا, پڑھانے بھی لگ گیا. وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں, آپ کے ہم عمر بھی ہیں, آپ سے بڑے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, سب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو انسان کی لائف ہے وہ دنیا میں بتا رہا ہے, دنیا میں چل رہا ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دین کو بھی اپنائیں. اگر آپ صرف دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو آپ آخرت میں آپ کے لیے مشکل ہوگی. جب آپ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی.